ओके जी, मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 23। आइए मिलके खुदा के कलाम को पढ़ते हैं। 23 आयत से क्या लिखा है? बस आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिंद है। किसकी मानिंद है? और जब क्या किया? जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा, और जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने एक कर्जदार हाजिर किया गया। क्या किया गया? एक कर्जदार जिस पर उसके 10,000 तोले आते थे। क्या आते थे? कितने तोले आ रहे ने? 10,000 तोड़े आते थे। मगर चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ न था, इसलिए उसके मालिक ने हुक्म दिया कि ये और उसकी बीवी, बच्चे और जो कुछ उसका है सब बेचा जाए। आप भी बेचा जाए, बीवी भी बेची जाए, बच्चे भी बेचे जाए। कर्ज इतना बड़ा है, ये सब होने के बाद भी अदा नहीं होना, यानी खुद बिकेगा इस कर्ज में। क्या होगा आगे? और कर्ज वसूल कर लिया जाए। पास नौकरों ने आकर बस नौकर ने गिर कर उसे और कहा, ए खुदावन मुझे मोहलत दे। क्या दे? मैं तेरा सारा कर्ज अदा कर दूंगा। उस नौकर के मालिक ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज बख्श दिया। क्या कर दिया? न सिर्फ छोड़ दिया बल्कि कर्ज बख्श दिया। क्या कर दिया? आगे कलाम क्या कहता है? जब वो नौकर बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसको मिला जिस पर उसका 100 दिनार आते थे। क्या आते थे? उसने उसको पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो मेरा आता है अदा कर दे। क्या कहने लगा? जो मेरा आता है अदा कर दे। बस उसके हम खिदमत ने उसके सामने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा, मुझे मोहलत दे, मैं तुझे अदा कर दूंगा। उसने ना माना बल्कि जाकर उसे कैद खाना में डाल दिया जब तक कर्ज अदा न कर दे कैद रहे। बस उसके हम खिदमत ये हाल देखकर बहुत गमगीन हुए और आकर अपने मालिक को सब कुछ जो हुआ था सुना दिया। किताबे मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस है। दोनों हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज से कह दीजिए आमीन। हम अपने तलीमी सिलसिले के तसलसल को जारी रखते हुए आज हम फिर नए अहदनामा में से आए हैं, क्योंकि एक तमसील हम पुराने अहदनामा में से सीख रहे हैं और एक तमसील हम नए अहदनामा में से सीख रहे हैं। किसी को अगर रिमेंबर हो, याद हो, पुराने नए अहदनामा में से हमने कितनी तमसीलें अभी तक सीखी हैं? ज़रा कभी कभी टेस्ट भी होना चाहिए ना, थोड़ा थोड़ा। कितनी सीखियाँ ने? कितनी नए अहदनामा में से? कितनी जी? कौन कौन सी? हमने स्टार्ट की थी तमसीलों का सिलसिला कड़वे दाने से। किससे किया था? और फिर हमने बात की 10 शरफियों की। क्या बात की? आज हम तीसरी तमसील सीखेंगे, बेरहम नौकर। लेकिन मैंने इसके साथ इजाफा कर दिया है, बेरहम नौकर और हरलाते हाजरा की कलीसिया का रवैया। आज टॉपिक क्या है? बेरहम नौकर और आज साडा रवैया, यानी मेरा रवैया। ठीक है, आज हम अपने ऊपर बात करेंगे। अच्छा, जब आप इस कलाम के पैसेज को देख रहे हैं तो यीशु ने यह तमसील उस वक्त कही जब पतरस रसूल जो है वो खुदावंद यीशु से एक सवाल पूछ रहे थे और आकर पूछने लगे कि मेरा भाई गुनाह करे और उसे मैं कितनी बार माफ करूं? क्या करूं? आकर उसने जो कहा, मैं उसे कितनी बार, क्या 7 बार माफ करूं? कितनी बार कहा? यीशु ने उसे क्या कहा? 7 के 70 बार। क्या कहा? फिर यीशु ने इसको और इजाफा कर दिया, यानी यीशु ने 7 को ज़रबे 7 दिया, फिर और इजाफा कर दिया और फिर ये इजाफा किया। उसने कहा, आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिद है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा। क्या किया?
भाइयों की भी आवाज आई, अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा। और जब उसने हिसाब लेना चाहा तो सबसे पहले जिसको बुलाया गया उसके ऊपर इतना कुछ आता था, उसके ऊपर जो है कलाम कहता है 10,000 तोड़े आते थे। कितनी रकम है इसके ऊपर? यानी 10,000 तोड़े से मुराद ये है उसके ऊपर 375 टन चांदी। कितनी टन? टन समझते हो? टन सोने यानी सरिये में कितने टन? कितना? 25 मन क्या हो गए? पीछे साढ़े को हिसाब वाले बैठे ने ना, कितने? 1 मन 25 मन का 1 टन होने। देखो कितने तोड़े ने? 375 टन चांदी इसके ऊपर है। कितनी? ये बड़ी अजीब, यानी ये ऐसी रकम है ये बंदा चाहते हुए भी अदा नहीं कर सकता। यानी लातादाद इसके ऊपर कर्ज है। ये कर्ज चांदी से इसको तशबीह दी गई है, लेकिन ये कर्ज कोई और है। यीशु मसीह ये दुनिया की चीजों की बात नहीं कर रहे। एग्जाम्पल अगर चाहे वो इस 10 तोड़ों की दे रहे हैं। और जब मैं इसको कैलकुलेशन कर रहा था तो मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल था, क्योंकि आप समझते हैं पाकिस्तान में आपके पास सोर्सेज बड़े कम है और मेरे जैसे बंदे के पास तो वैसे बड़े वसाइल कम है जिसने जिंदगी को जो रखा ही कोई नहीं है। सब कुछ खुदावंत के कामों पे लग रहा है, जो भी आता है 1 रुपया भी नहीं होता। तो वसाइल बड़े कम है ना, इतनी वो सोर्सेज हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर किसी खादम ने अगर तरक्की करनी है ना, वो बाहर जाए ना, तो क्योंकि दुनिया की जो लाइब्रेरी है ना, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमारे पास कोई मियारी लाइब्रेरीज ही नहीं है जिसमें हम कुछ इस्तेफादा कर सकें। लेकिन मैं कभी ज़िंदगी में बाहर गया ना तो मैं शायद कुछ ना लेके आऊँ, मैं किताबों का बैग ज़रूर भर के लेके आऊँगा। यानी मेरी यह सोच है कि मेरे हाथ से खुदा जो दरवाज़ा खोले ना, मैं अपने कपड़े भी छड़ आवाँगा। लेकिन मैं अपनी क्योंकि हमारे पास वसाइल कम है, इसलिए हमें बड़ी चीज़ें रिसर्च करनी पड़ती हैं। छोटी से छोटी चीज़ बड़े हाई लेवल पर रिसर्च मौजूद वसाइल में। तो मैंने इसको जो बेहतरीन टीचर्स हैं उनकी सारी, और मैंने भी इसकी डॉलर के औसत भी निकाले हैं कि चांदी के भी डॉलर के क्या औसत है, लेकिन इस पर मैं बात नहीं करूँगा। सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूँ कि 375 टन चांदी, 10 तोड़े कितने बन रहे हैं? 3 टन चांदी इसके ऊपर आती है। जब इसको बुलाया गया और इसके सामने इसका हिसाब रखा गया, यानी जो ये अपना बेच के भी नहीं दे सकता था, अपनी बीवी बेच के भी, अपना बच्चे बेच के भी, और अपनी तमाम चीजें बेच के भी ये कर्ज अदा नहीं कर सकता था। इसी तरह याद रखिए, इंसान ऐसे कर्ज के नीचे चला गया था, क्योंकि कलाम कहता है हमारी मुखलसी सोने और चांदी के साथ नहीं है। किसके साथ नहीं है? अब दुनिया के अंदर इंसान हर चीज खरीद सकता था, हर चीज कर सकता था, पर अपने गुनाहों का कर्ज इंसान कभी खुद उतार नहीं सकता था। क्या नहीं कर सकता था? अपने गुनाहों का कर्ज वो बकरे और बछड़े, भेड़े, बर्रे कुर्बान करता रहा, लेकिन वो इस कर्ज के नीचे ऐसा आया हुआ था कि वो इस कर्ज को कभी भी उतार नहीं सकता था। वो खुद को बेच के भी इस कर्ज को नहीं उतार सकता था। वो चाहे दुनिया के सारे बैल जो हैं ज़बह कर दिए जाएं, पर याद रखिए ये कफारे का काम ज़रूर देते हैं, पर कर्ज अदा नहीं करते थे। गुनाह वहीं पर रह जाते थे, हिसाब वहीं पर रह जाता था, और इंसान भी ऐसे ही कर्ज के नीचे आ गया था। फिर क्या हुआ हम जानते हैं, कलाम हमें यह बयान करता है, इसका जो कर्ज था यानी ये पे नहीं किया जा सकता था, अदा नहीं किया जा सकता था, और इंसान की भी यही कंडीशन थी। इंसान भी, मैं और आप ऐसे कर्ज के नीचे थे जिसको मैं और आप कभी अदा कर नहीं सकते थे। यानी हम अपना सब कुछ बेच के भी इस गुनाह के कर्ज को अदा नहीं कर सकते थे। हम अपना सब कुछ कुर्बान करके भी इस गुनाह के कर्ज को अदा नहीं कर सकते थे। और याद रखिए, इस कर्ज को जब हमने याद रखिए, और फिर कलाम क्या कहता है, ये नौकर ने मिन्नत की, रोया, चलाया है। एक वक्त आया हम खुदा के सामने सच्ची तौबा के लिए उसके हुजूर में झुक गए। क्या हो गए? रोए, गड़गड़ाए, आंसू बहाए और खुदा को कहा क्या कर दे, हमारे गुनाहों को माफ कर दे।
اس کے سامنے ہم نے خود کو پیش کر لیا، اس کے سامنے ہم نے خود کو جھکا دیا، اس کے سامنے ہم نے معافی مانگی اور روئے اور چلائے اور سچے دل سے توبہ کی، اور معاف کرنے والے خدا نے جو شفقت میں غنی ہے، اس نے اپنے بیٹے یسوع نام کے واسطے، اس کفارے کے واسطے، اس پہ عیب بھرے کے لہو کے واسطے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا اور ہمیں بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا، اور ہماری معافی ہو گئی۔ ہیلیلویا۔ اور یہ قرض یسوع نے اتارا اپنی لہو کے وسیلہ سے۔ ہیلیلویا۔ ہمارے گناہوں کو صلیب پر اٹھا کر یسوع نے یہ قرض اتارا۔ ان ساڑھے قرض کی ہو گئے، معاف ہو گئے۔ اور دعائے ربانی میں کیا کہتے ہیں؟ جس طرح ہم دوسروں کے قصور، ہاتھ چک کے بولو دعائے ربانی ہے، سب نو آنی چاہیے۔ جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو کیا کرتے ہیں؟ کی کہنے ہیں خدا نو تو بھی ہمیں کیا کر، ہم معاف کرتے ہیں تو بھی کیا کر، ہمیں معاف کر۔ اتھوں تک تے ساڈی گل ہو گئی پوری، یعنی اسی معافی منگی انہیں سانو، پر اساں کی کیتا معاف ہون تو بعد؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ آج خود سے جاننے، یہ تمثیلیں جو ہے نا، اس کو ذرا سمجھے تمثیل کو۔ یسوع نے کیا کہا؟ آسمان کی بادشاہی ایسے بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے نوکروں سے حساب لینا چاہا، اور جب ہم یسوع کو قبول کرتے ہیں نا، ساڈا حساب ہو گیا۔ یہ ہو گیا، اور ساڈا حساب نہ کاپیاں تے ہویا، نہ کتاباں تے ہویا، نہ کسی چیز پر نہیں ہوا، ہمارا حساب تو یسوع مسیح کے بدن پر ہوا تھا۔ ہیلیلویا۔ لکھا وہ ہمارے گناہوں کو اٹھا کر صلیب پر چڑھ گیا ہے۔ لیکن جب یہ بندہ معافی کے بعد، کبھی کبھی ہم چرچ کے اندر بڑی اچھی دعائیں کرنے کے بعد نیچے اترتے ہیں، بڑی بڑی اچھی 6-6 7-7 گھنٹے دعائیں ہم کرتے ہیں، چلو 3-3 گھنٹے ہوگی، 10 گھنٹے ہوگی، جتنی بھی ہوگی، اچھی بات ہے، بڑا اچھا ورشپ میں نے کی، آپ نے کی، بڑی اچھی دعائیں کی، ہاتھ لہرا کے ذرا زوردار طریقے سے ہے، پر خدا صرف ہونٹوں سے ہم سے پرستش نہیں چاہتا، خدا ہمارے رویوں میں تبدیلی چاہتا ہے، خدا ہمارے کردار میں تبدیلی چاہتا ہے، خدا ہماری زبان میں تبدیلی چاہتا ہے، خدا ہمارے سننے میں تبدیلی چاہتا ہے، خدا ہمارے بولنے میں تبدیلی چاہتا ہے، خدا ہمارے دیکھنے میں تبدیلی چاہتا ہے، خدا ہمیں ڈیفرنٹ دیکھنا چاہتا ہے، چینج دیکھنا چاہتا ہے، نیا دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن یہ بندہ وہاں سے منت کرنے کے بعد، خدا کو اپنے گناہ بخشانے کے بعد، اپنا قرض بخشانے کے بعد باہر آیا، اور اس کا بھی کسی پر، اس نے بھی کسی سے کچھ قرض لینا تھا۔ کیا کرنا تھا؟ اور اس نے کتنا لینا تھا؟ کلام کہتا ہے اس نے 100 دینار۔ کتنے؟ آپ کتنا دینا سی جڑا دے نہیں سکتا؟ 10,000 تولے 375 ٹن چاندی انہیں دینی سی۔ کنی؟ پر 375 ٹن نہ اے دے سکتا سی، نہ اے دے کو ہے سن، پر لینے کتنے تھے؟ 100 دینار۔ دینار کے اوپر میں نے بتایا، ابھی بھی دینار کی قیمت آپ سمجھ لیں کہ دینار آج بھی، ایک دینار جو ہے نا، وہ ایک ویک میں آج بھی چلا سکتا ہے آپ کا ایک دن۔ ایک دینار یسوع کے زمانہ میں ایک دن کی مزدوری تھی۔ کیا تھی؟ اور 300 دینار بڑے دینار دیتے تھے، یعنی روٹی اگر دیکھیں نا 5,000 جب مردوں کا حساب لگایا گیا، عورتیں بچے نکال کر تو سب کا حساب لگایا گیا، تو کہا گیا روٹی کتنے کی آئے گی؟ 300 دینار کی۔ کتنے کی؟ یعنی ایک بندے کے مہینے کی سیلری جو ہے وہ روٹی کا انتظام کر سکتی ہے۔ اب باہر آیا، سیدھا دے کول گیا، جدے کو کی لینا سی؟ قرض لینا تھا۔ ہم کبھی کبھی اپنی خطائیں خداوند ہمیں معاف کر دے، کیا کر دے؟ کبھی غلطی ہو جاتی ہے، خدا سے معافی مانگنی چاہیے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، جہاں آپ کو لگے۔ کلام میں کیا لکھا ہے؟ کیونکہ آج چرچ کے اندر جو ہے نا وہ دعائیں، ہم آج چرچ جو ہے وہ اپنی
गलतियों का इकरार करना छोड़ गया। क्या छोड़ गया? चर्च करना क्या छोड़ गया? पुराने ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸਨ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ? ये बुजुर्ग गवाह हैं, जब चर्च के अंदर किसी को दुआ का मौका दिया जाता था ना, वो बंदा सबसे पहले अपने से दुआ शुरू करता था। की करता सी? और लोग जो थे वो छोटी से छोटी बात को गुनाह समझते थे। क्या करते थे? किसी ने दुआ का मौका मिल जाना ना, उन्हें कहना भाईओ दिल च बड़ी अजीब जी गल सी ते दुआ करने तो पहला मैं उन्हें माफ़ करना, फिर दुआ। लोग आके माइक के ऊपर आकर ये गवाहियाँ देते थे और इकरार करते थे अपना है, और आंसू बहाते थे। यार दिल दरा थोड़ा जिहा सख्त हो गया सी है, ते दुआ करने तो पहला हुण खुदा दी हज़ूरी च आ ही गया सामने है, ते हुण फिर सख्त दिल नाल ते नहीं आया जा सकता ना। लोग इस तरह के रवैयों के साथ आते थे। वो इस कदर इस बात को समझते थे और इस बात को वो कबूल करते थे, इस बात को वो अंडरस्टैंड करते थे। और हम अक्सर हम जब अपने पुराने बुजुर्गों के साथ बैठते हैं टेस्टामनीज, और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ इस बात के लिए कि खुदा ने ये फजल दिया। मैं जिन लोगों को पसंद करता था, यानी मैंने जिनके मैसेज जो हैं वो दरियों में बैठ के सुने हुए थे, जिनको एक वक्त था कि मैं हाथ मिलाना जिनके साथ चाहता था, मेरी ख्वाहिश होती थी यार ए बंदा मेरे ना कहते हाथ मिला ले, कि करे या खादम मेरे नाल। पर रब ने ये फजल किया, उनके साथ खिदमत का मौका दिया हमें, उनके घरों में खुदा ने हमें सुनाने का मौका दिया। उनके टेबल्स, मैंने उन खादमों को अपने हाथों से वो टेबल के ऊपर हमें खाना खिलाते, वो नौजवान खादमों खाओ यार। मेरे आंसू उस वक्त कई दफ़ा जारी होते हैं कि खुदा तेरा शुक्र हो। और मैंने जब उन खादमों के साथ, अक्सर जब पुराने खादमों के साथ रफाकत होती है, फिर मैं उनको पंजाबी में कहना ज़रा छेड़ रहा हूँ, कोई गाल ही सुनाओ, ये सूदी है, वो पुरानी गाल सुनाओ, ज़रा मान वाली गाल सुनाओ है। तो अक्सर खादमों के साथ और जब सुनते हैं गवाहियों को, हमारे बाबा जी हैं खुदा उनको ज़िंदगी दे, पास्टर सादिक साहब, कभी कभी जाते हैं और बाबा जी को ज़रा पैर शर दबा के कहते हैं कोई गल ही सुना दो यार, आए हैं ठाडे को, कुछ लाई जाइए। तो ऐसे टेस्टामनीज हमारे सामने हैं, बुजुर्गों की, कलीसिया की, चर्च की, ईमानदारों की हैं। लेकिन आज ये जो रवैया है, इस पर आज इस तमसील में हम इस पर बात करेंगे। इस बंदे का, इसके सारे बख्शे गए हैं। क्या हो गए हैं? साढ़े भी की गए। हाथ चुक के कबो कोई खुदा ने कोई खता छड़ी, सानू ने की दी, माफी दी। आमीन। उसने हमें क्या किया? माफ किया, हमारी खताएं माफ की। उसने नहीं देखा हमारे ऊपर कर्ज कितना था, उसने ये नहीं देखा हमारे गुनाह कितने थे, उसने ये नहीं देखा हम कितनी खताएं करते रहे, उसने लिस्ट नहीं देखी, उसने हमें माफ कर दिया। पर ये शख्स जब निकला तो इसने भी किसी से कितना लेना था? 100 दिनार। कितना लेना था? गया उसके पास सीधा, उसको कहने लगा क्या कर, मेरा कर्ज क्या कर। अब ये बंदा जो है ये उसको कहने लगा, उसी तरह करने लगा जिस तरह इसने किया था। उसने कहा कि मेरे पास अदा करने को नहीं है। क्या है? मेरे पास, मैं तेरा पे नहीं कर सकता, मैं कर दूंगा, मुझे मोहलत दे। इसने क्या किया? इसने उसका गला दबाया, उसका गिरेबान पकड़ा, उसे घसीटा, पंजाबी च कह सकते हैं, और की कहने लगा, ना 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 मैं नहीं छड्डांगा तेनू। है की है? कदी कदी ईमानदारो क्यों सानू खुदा दी माफी भुल जाती है? क्यों असीं इंज दे जुमले बोलने आ जिहड़े सानू नहीं बोलने चाहिए? क्यों इंज दी गुफ्तगू करने आ जिहड़ी खुदा दे कलाम दे खिलाफ है? क्यों इंज दा रवैया अपनाने आ? मैंने, दुख की बात है, ईमानदार को देख के राह बदल रहा होता है। क्या कर रहा होता है? ईमानदार को देखकर, ओहो, तो बंदा खालस हो ना दिल से, तो वो दिल में कोई नफरत रख के दुआ नहीं कर सकता। मैं आपको बता दूं, जिन्हें सिर्फ दिल तो दुआ करनी, जिन्हें होंडा तो रटी ट्राई करनी है ना, उन्हें भाई रखो। खुदा के लोगों, इस शख्स ने क्या किया? इसने वो रवैया अपनाया, यानी 100 दिनार लेना था,
اور اس بات کو بھول گیا کہ بھائی مجھے معاف کیا گیا ہے. کیا بھول گیا؟ ہم ایماندار ہوتے ہوئے خود اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ خدا نے ہمیں معاف کیا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ معافی کے اوپر اگر میں بات کروں تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو بائبل کے میننگ ہوتے ہیں نا، کلام کے جو میننگ ہیں، وہ آپ کو ڈکشنریز کے اندر نہیں ملتے. کس کے اندر؟ کیونکہ خدا کے کلام کے میننگ کو خدا کے کلام میں سمجھا جا سکتا ہے. دنیا کے اندر اگر آپ کسی بھی لغات کے اندر دیکھ لیں، یہاں ہمارے شکر ہے خدا کا، اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کیونکہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ چرچ جو ہے، ہم دنیا میں نہیں ہوں گے، پر ہمارے بچے جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں ایک زبردست ایماندار بن کے یہاں سے اٹھیں گے. ہیلیلویا، آمین. اور آج ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں جب ان بچوں کو آپ بجاتے ہوئے دیکھتے ہیں. یہ گودیوں میں آتے تھے چرچ کے اندر، پر آج کیا ہے؟ خدا نے کیا کر رہا ہے؟ چرچ کے لیے کیا کر رہا ہے؟ اور بہترین طریقے سے استعمال کر رہا ہے. آمین. صرف یہ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے پیچھے بھی لائن لگی ہوئی ہے، کیونکہ یہ برکت جو ہے نا، یہ برکت رکنے والی نہیں ہے. آمین. ہیلیلویا. کچھ ہی ہتھن چوکے کو آمین. یہ برکت رکنے والی نہیں ہے. یہ برکت جو ہے یہ یہاں تک نہیں رکے گی. میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں، جن بچیوں نے ماں کے پیٹ سے چرچ میں بیٹھ کے کلام سنا ہے، ان کی زندگیوں میں کلام کبھی رائے گا نہیں جائے گا. ایک وقت آئے گا یہ کلام جس چرچ میں یہ ہوں گی، اس چرچ کے لیے یہ برکت کا باعث بن جائے گا، کیونکہ خدا کا کلام کبھی بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا. کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے آپ کو کہانیاں نہیں سنائی، ہم نے آپ کو صرف واقعہ نہیں سنائے. اور واقعہ جنہیں میں سنا سکنا نا، کوئی بھی نہیں سنا سکتا. کیونکہ جو بندہ نا 5 دن گھر سے باہر رہتا ہے، اس کے پاس زیادہ واقعے ہوتے ہیں. کیونکہ جس نے رہنا ہے ٹریولنگ میں، جس نے شہر بائی شہر پھرنا ہے، تو اس کے پاس زیادہ، ہمارے پاس زیادہ ٹیسٹیمونیز ہوتی ہیں. ہم کہیں پہ بھی جاتے ہیں نا تو بڑی ٹیسٹیمونیز ہوتی ہیں ہمارے پاس، بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ یسوع موعظے کرنے والا ہے. ہیلیلویا، آمین. لیکن چرچ کلام سننے کی جگہ کیا ہے؟ سنڈے کی عبادت. یسوع لکھا ہے سبت کے دن یسوع کیا کرتا تھا؟ تعلیم دیتا تھا. کیا کرتا تھا؟ کدن؟ اور منادی کے وقت یسوع کیا کرتا تھا؟ منادی کرتا تھا. ٹھیک ہے، اس لیے بڑی غور طلب بات ہے. اور یسوع بھی لوگوں کو بلا بلا کے سامنے نہیں کرتا تھا. کتنے موزے، اس کو پتا تھا جس کی زندگی میں کام ہوا ہے نا، وہ گواہی دینے سے باز نہیں آئے گا. جس زندگی چ او لنگڑے نو روکیا نا، انے نو او روکدا ہی نہیں سی، لڈیاں پائی جاندا سی. فقی فریسی ان پھڑ پھڑ باندھے سن، بہ ہوئے تو کی شکل لایا ہے؟ کہندا کنج بواں ہے، اکھاں کھل گئیاں نے ہیں، تے جدیاں اکھاں کھل جاندیاں نے نا، او دے پیر پھر زمین تے نہیں لگدے یسوع واسطے. ہیلیلویا. او وکھڑی ہوا چ ہوندا ہے. ہیلیلویا. ٹھیک ہے. تے جدیاں اکھاں کھل گئیاں نا موعظہ پان تو بعد، کی ہے؟ بولو بولو. او گواہی دین تو بغیر نہیں رہ سکدا. ہیلیلویا. پھر انہوں کھچ کھچ کے گواہیاں نہیں دواندے جدیاں روحانی اکھاں کھل جاندیاں نے. ٹھیک ہے نا. او پھر آپ گلیاں چ پھردا گواہیاں دیندا یسوع دیاں. ہیں او دے وڈے کماں نو بیان کرن تو بغیر رہ نہیں سکدا. آمین. اور آج پرابلم کیا ہو گیا؟ اٹھ بھائی، کیونکہ پادری نو اپنی ویلیو دی فکر ہے، خدا دے جلال دی نہیں. اس لیے یہ چکر زیادہ چل گیا ہے تاکہ پتہ لگے کہ یہ میں بڑی شیم ہاں. تو آپ ذرا سوچیے اس بات کو کہ جس کی زندگی میں خدا کام کرے گا نا، وہ یسوع کی گواہی دینے سے کبھی رک، اور جس گھر بھی جائے گا نا، کی کرے گا؟ یسوع دی گل کرے گا، یسوع دی کی دے گا؟ گواہی دے گا. آمین. اے شخص جڑا ہے، اے شخص گیا، ایدی بڑی تلا منت کیتی گئی. اے جتے 100 دینار دینے سن، انہیں بڑی ریکویسٹ دی کیتی، بڑی ریکویسٹ کیتی کہ میں تیرا دے نہیں سکدا، میں تینوں پہ نہیں کر سکدا. پر انہیں کی کیتا؟ انہیں انہوں جابی کی کہندے نے، او دا گلا بھی کھچیا، او دو ذرا محلے دے وچ ذرا او دا تماشا بھی لایا، تے انہوں قید خانے تے جا کے بند بھی کروا دیتا کہ جنی دیر تک میرا قرض نہیں دے گا، کی کرے گا؟ قید چو باہر نہیں آئے گی. مالک نو پتہ لگا، جا کے ہم خدمتاں نے دسیا کہ جدا تو اتنا معاف کیتا سی، کی ہے آسمان دے اوتے جدو جاواں گے نا، بھی حساب دینا پے گا. جی کی دینا پے گا؟
سانو کہ خدا سانو بلائے گا، کہے گا یار میں تیرے کنے گناہ معاف کیتے، میں تیریاں کنیاں خطاواں معاف کیتیاں، میں تیرے تے کنا رحم کیتا، تو کدی کسی نے معاف کیتا؟ تو کدی دل چ گل کڈی؟ تیرے رویے چ کوئی چینج آیا؟ اور کلام کیا کہتا ہے؟ کلام یہ کہتا ہے ایک دوسرے کو معاف کرو. کیا کرو؟ کیونکہ خدا نے ہمیں معاف کیا ہے. ہیلیلویا. کیا کیا؟ خدا نے کیا کیا؟ بولے اپنے اوپر ہاتھ رکھ کے کہ خدا نے مجھے معاف کیا ہے. خدا نے کیا کیا؟ اور میں نے کیا کرنا ہے؟ دوسروں کو معاف کرنا ہے. بولے خدا نے مجھے معاف کیا ہے اور میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے کیا کرنا ہے؟ دوسروں کو. اور میں نے اپنا بدلہ نہیں لینا، میں نے اپنے معاملات خدا پر چھوڑ دینے ہیں. آمین. کیا کرنا ہے؟ میں نے اپنی جنگ یہوہ خدا کے آگے رکھ دینی ہے. میں نے اپنے معاملات خدا کے سامنے رکھ دینے ہیں. اور اس شخص نے کیا کیا؟ جب ہم مالک کو پتہ لگا وہ جس کو میں نے معاف کیا ہے یہ تو معافی کے قابل ہی نہیں تھا. کیا نہیں تھا؟ اتنا کچھ اس کا معاف ہوا پر یہ بندہ 100 دینار معاف نہ کر سکا. کیا نہ کر سکا؟ بولے یعنی میں نے اس کو کتنا معاف کیا پر یہ یعنی ہم خدا نے ہماری اتنی باتیں معاف کر دی کہ ہم چھوٹی باتیں معاف نہیں کر سکتے. اس کی انگنت معافی ہوئی. کیا ہوئی؟ یہ رقم کون نہیں ہو سکتی. میں نے لکھی ہوئی ہے لیکن مجھے سچی بولو مجھے پڑھنی نہیں آتی. کھلو کے قرار کر رہے آج اتنی بڑی اماؤنٹ جس کا میں نے ڈالر نکالنے ہوئے ہیں. یہ میرے پاس لکھے ہوئے ہیں، یہ میری بائبل پہ لکھے ہیں. جدھا میتھ صحیح ہے بعد میں کو لے لو کہ غلط نہ ہو جا. اتنے لمبے زیرو ہیں اس کے ساتھ. یہ میں نے جب چاندی کو چرچ میں بیٹھا، میں یہاں پہ بیٹھا اس کو دوبارہ کیلکولیٹ کر رہا تھا پیچھے بیٹھا جب ورشپ ہو رہی تھی میتھ سے. تو میں نے اس کے کیلکولیٹ پہ کیا کہ بھئی آج چاندی کا ریٹ غالباً 10% 33 ہے، یعنی 1 تولے کے حساب سے. میں بیٹھا انٹرنیشنل ریٹ چاندی کے دیکھ رہا تھا اور جب میں نے اس کو ٹن کے حساب سے کیلکولیشن کر رہا تھا تو اتنی بڑی اماؤنٹ بن رہی تھی. یعنی میرا کیلکولیٹر جو تھا وہ میں نے 2 دفعہ اس کو 3 دفعہ کر کے اس کو ملٹیپلائی کیا. اتنی بڑی رقم تھی، یعنی انگنت. کیلکولیٹر جو ہے وہ اس چکر میں پڑ گیا تھا. اور کبھی کبھی خدا نے بھی ہمارے ساتھ اتنی نیکیاں کی ہوتی ہیں، چکر اتنی معافی اس نے ہمیں دی ہوتی ہے، لیکن ہم کسی کی چھوٹی سی بات بھی چرچ معاف نہیں کرتا. ایماندار معاف نہیں کرتا. یہ تمثیل ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا سوچ کے معاف کرنا ہے. خدا نے میرے اتنے معاف کر دیے ہیں. کیا کر دیے ہیں؟ خدا نے میری اتنی خطائیں معاف کر دی، میرے اتنے گناہ معاف کر دیے، اتنا کچھ میرا معاف کر دیا. مجھ پر کیا لازم ہے؟ میں اب یہ کیا کروں؟ ایک دوسرے کو ہم کیا کریں؟ معاف کریں. ہیلیلویا. آج ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ خدا نے میرے واسطے اتنا کچھ میرا معاف کیتا ہے کہ گل ہے میں کسی دی چھوٹی جی گل نہیں معاف کر سکتا. خود نو پوچھو، خود سے کہیں خدا نے میرے اتنی خطائیں، اتنی باتیں، اتنے لمبے گناہ معاف کیے، کیا میں کسی کی چھوٹی باتیں معاف کر سکتا ہوں؟ تو اس سے پوچھئے. یہ تمثیل ہمیں بتاتی ہے بے رحم نوکر کے بارے میں جس نے خود تو رحم لے لیا پر خود رحم کرنا نہیں چاہتا تھا، جس نے خود تو معافی لے لی پر خود دوسروں کو معاف کرنا نہیں چاہتا تھا، جس نے خود تو خدا کی برکتیں لے لی پر کسی کو برکت دینا. آج ہم بھی ایسا کرتے ہیں، ہم خود خدا سے برکتیں لینا چاہتے ہیں پر دوسروں کو برکتیں دینا نہیں چاہتے. ہم کبھی کبھی اسی طرح بے رحم ہوتے ہیں، ترس سے خالی ہوتے ہیں، احساس نہیں ہوتا ہمارے اندر، دوسروں کو معاف کرنے کی اسپرٹ ہمارے اندر نہیں ہوتی. اور معافی کے میننگ جو ہیں وہ لغات والے میننگ نہیں ہے کہ ہم نے معاف کرنا ہے. نہیں. کلام مقدس کے میننگ جو ہیں، کیونکہ جب میں نے کلام کو سمجھا تو پھر میں نے کلام کی میننگ بھی کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. معافی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معافی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کسی کو معاف کر دینا. معافی کا کیا مطلب ہے؟ میں نے بڑھا دفعہ پڑھایا ہے. اسی ڈائس پہ کھڑے ہو کر معاف کرنے کا مطلب ہے کسی کے کھوئے ہوئے مقام پر پھر اسے بحال کرنا. کیا کرنا؟ بولے معافی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ بندہ جو اس نے کوئی ایسی بات کی اور ہمارے دل سے اتر گیا. کیا ہو گیا؟ ایسی گل کی تھی،
ہمارے اندر جو اس کا مقام تھا وہ، یعنی جب کوئی شخص کوئی ایسی بات ہوتی ہے، پانی بند کر دے ارشد دے گلاس رکھ دے ادھر، تو کوئی شخص یعنی جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ شخص کی وہ عزت پہلے والی نہیں رہتی، یعنی اس کا وہ مقام پہلے والا نہیں رہتا. یعنی جب کوئی بات ہوتی ہے تو مقام پہلے والا رہتا ہے. معاف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں تو پہلے والی رسپیکٹ، کیا جی؟ پہلے والا مقام، پہلے والا رتبہ. اور خدا نے کیا کیا؟ کلام میں معافی کے میننگ کہاں پہ ہیں؟ جب مصرف بیٹے کی بات کریں گے تو پھر ہم اس پر بات کریں گے. آگے مصرف بیٹے کی تمثیل مجھے نہیں پتا کب ہوگی، لیکن جب بھی اس پر بات کریں گے، کیونکہ تمثیلوں کی لسٹ میں وہ تمثیل ہے. تو اس میں کیا کیا؟ باپ نے جب اسے معاف کیا تو کیا کیا؟ اسے اس کا وہی مقام اسے دیا. کیا دیا؟ خدا نے جب معاف کیا تو کیا کیا؟ تو ایماندار جدو کسی نے معاف کرے تو انج معاف نہ کرے، کوئی گل نہیں بھائی میں تینوں کی کر دیتا ہے، پر اگوں میں تینوں ویکھ کے راہ بدل لینے، تینوں معاف کرتا، نہ تو مینوں بلائی نہ میں تینوں بلاواں گا. کی ہے؟ بولو بولو. تو مینوں ویکھ کے منہ پیچھے کری، میں تینوں منہ ویکھ کے پیچھے کراں گا. اے معافی ہو گئی ہے. خدا نے ہمیں ایسی معافی نہیں دی. آدم نے گناہ کیا، مقام سے گر گیا، خدا نے کیا کیا؟ معاف کیا، پھر وہی رتبہ دیا، وہی حضوری دی، وہی شکانہ دی، وہی مسا دیا. اور ہم ایسا ہم نے وہ والا معاف نہیں کرنا جیسے دنیا معاف کرتی ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں دنیا کی طرح معاف نہیں کیا. خدا نے ہمیں جس طرح معاف کیا ہے ہم نے بھی ایک دوسرے کو ویسے معاف کرنا ہے. آمین. کیا کرنا ہے؟ جس طرح خدا نے ہمیں. اور معافی جو ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے معافی کی ایک اور اسپرٹ ذرا سمجھ لیجئے، کیونکہ بہت بڑا مضمون ہے بارگے معافی. کیونکہ کلام کی اگر معافی کی آپ بات کریں، کیونکہ علیحدہ عنوان پڑھاؤں گا کس ٹائم میں معاف کرنے کے اوپر. ابھی میرے پاس بہت سے ریفرنس میرے دماغ میں آ رہے ہیں، لیکن پاکستان میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. اوکے، معافی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ معاف کر دینا کمزوری کی علامت ہے. کوئی بندہ معاف کر دے تو کوئی سمجھتا ہے وہ ماڑا بندہ کر کی سکتا سی، کوئی ماڑا رشتہ دار ہوئے انہوں کہتے انہوں نے کرنا کی سی، یہی کرنا سی نا. معافی خدا کے لوگوں کو کمزوری نہیں ہے. کیا ہے؟ معافی کا یہ مطلب نہیں ہے. معافی محبت کے رشتے کا عمل ہے. کیا ہے؟ بندہ جب کسی سے پیار کرتا ہے تو اسے معاف کرتا ہے، اور خدا ہم سے پیار کرتا تھا اور اس نے اس کا ثبوت دیا، ہمیں معاف کیا. کیا لکھا؟ ہاتھوں کو اٹھا کے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اچھی ذرا، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہیلیلویا. معافی کا تعلق محبت کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ اور معاف کون کرے گا؟ جس میں خدا کی محبت ہے. بولے. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں جی خدا ہمارے اندر ہے. کیا ہے؟ نہیں میں نہ دیکھ کی کہتے نہیں جانا ہے، خدا میرے اندر ہے، میں نہ دیکھ کی کہتے ذرا لگ دیے نہ ذرا چنگی کر کے ہے. ایک کیڑا خدا ہے جڑا محبت تو بغیر تیرے اندر ہے بھائی. وائے بلیور ہوتے ہوئے ذرا خدا دیکھیے اپنے اندر، کلام والا ہے. کبھی کبھی ہم بلیور ہوتے ہیں پر یہ بڑا یاد ہوتا ہے لگ دی ہے کہ یہ او بھائی نہیں لگتی. جس کی خدا کے ساتھ لگتی ہے اس کی کسی کے ساتھ نہیں لگتی. ہیلیلویا. جدی خدا نہ لگ گئی او دی پھر سب نو معاف کر کے خدا جی لگا رہتا ہے. ہیلیلویا. بولے. وہ تو اس لیے خدا محبت ہمارے اندر ہے. ہیلیلویا. اور معافی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کیونکہ میں معاف نہیں کر سکتا، آپ معاف نہیں کر سکتے، پر جو ہمارے اندر خدا کی محبت ہے وہ معاف کر سکتی ہے. یعنی انسان ہوتے ہم ایک دوسرے کو معاف، یہ سچ ہے، انسان ہوتے ہوئے میں ایک دوسرے کو معاف میں نہیں بھول نہ سکتا. میری سوچ ہے، میں انسان کی سوچ رکھتا ہوں، لیکن جب میرے اندر کلام کی سوچ آئے گی پھر معافی آئے گی. ہیلیلویا. کدی سوچ آئے گی؟
کہ خدا نے میرے کتنے خطائیں معاف کی، میں نے کیا کرنا ہے؟ اس لیے جب دعائے ربانی پڑھیں، جس طرح ہم دوسروں کے قصور معاف کرتے ہیں تو بھی کیا کر، تو پھر دعائے ربانی جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ عملی زندگی میں سچ ہو جائے گا۔ یہ تمثیل اگر سمجھ لگ گئی، کیا لگ گئی؟ پھر یہ سچ میں ہوگا، کیونکہ خدا ہمیں معاف کرتا ہے۔ اور میں نے کیا بتایا کہ خدا کیسے معاف کرتا ہے؟ خدا کھویا ہوا مقام دیتا ہے۔ بولے خدا کیسے معاف کرتا ہے؟ لیکن معافی کے لیے ضروری ہے، کلام میں لکھا جب تیرا بھائی توبہ کرے تو اسے معاف کر۔ کیا کر؟ ایک بندہ جی حرکت تو باز نہیں آندا نا، تو معافی کے بھی کچھ معافی کی کنڈیشنز پر اگر میں بات کروں نا، معافی کی کنڈیشن کے اوپر، تو معافی کی کنڈیشن کے اوپر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کنڈیشنز ہیں آگے معافی کی، یعنی ہم بے لوث معافی دیتے ہیں، پر کلام کیا کہتا ہے؟ اگر تیرا بھائی توبہ کرے اسے کیا کر؟ توبہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ باز آئے۔ اب ایک بندے کو آپ کسی غلط کام سے منع کر رہے ہیں، معافی کے بھی کچھ آگے چیزیں ہیں نا، پھر کبھی میں نے کہا فرق پڑھاؤں گا نا، پھر اور تفصیل سے بیان کروں گا اور لمبی ڈیٹیل سے بیان کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے اور وہ پچھتاتا ہے اس بات کے لیے، کیا کرتا ہے کہ مجھ سے کیا ہو گئی ہے، مجھ سے خطا ہو گئی یا جو بھی ہو گیا، تو جب اگر وہ توبہ کرتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسے معاف کرنا ہے۔ آمین۔ کیا کرنا ہے؟ اسے معاف کرنا ہے، اسے بات کو بھولنا ہے۔ اور آج پھر آخری بات پھر باقی شک کی جانب بڑھتے ہیں۔ جب ہم خداوند کی میز میں شامل ہونے والے ہیں تو ایک بات ذہن میں رکھ لی، کلام میں لکھا ہے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی اور اس کے پیالے میں سے پیے گا وہ کیا پائے گا؟ سزا پائے گا۔ کیا پائے گا؟ میں ہمیشہ پاکشاہ کے بارے میں کہتا ہوں، کیونکہ آج کل چرچ ماڈرن ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ انہیں چھوٹیاں چھوٹیاں کولیاں کر لیا نے، کی کر لیا نے؟ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ بھائی وہ ایک دوسرے کا، اور کئیوں نے تو پاکشاہ ہی بدل دیا۔ کیا کر دیا؟ کیونکہ کلام میں ڈبو کے صرف ایک بندے کو پاکشاہ دی گئی تھی۔ کس کو؟ کیونکہ کلام پڑھے نغور سے پڑھے اور لکھا اس میں شیطان سما گیا، انہوں پیالہ نہیں پیا گیا، اس کو یہ کلام میں لکھا ہے اس کو ڈبو کے دی گئی تھی، ڈپ کر کے، اس کو پیالہ پینے کا پیالہ نہیں دیا گیا۔ ایک تو شربانے کا یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ آج کل آ گیا جی ماڈرن، ٹھیک ہے، اوکے۔ اب کیونکہ کلام یہ کہتا ہے کہ یسوع نے کیا لیا؟ ایک پیالہ لیا۔ کیا لیا؟ اور خداوند نے کہا سب کیا کر لو؟ کیوں پی لو؟ ہمارے اندر یہ ذرا سمجھے، پیالہ ایک شخص کی نمائندگی کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ ایک شخص کی۔ اور یسوع کا خون جو ہے نا، یاد رکھیں، اس کو پینے سے بیماریاں نہیں لگتی، اس کو پینے سے بیماریاں جاتی ہیں۔ اس خون پر ایمان رکھیں۔ ہیلیلویا۔ اے جراثیم لاندا نہیں، اے کٹ دا۔ کی کٹ دا؟ بولو بولو۔ اے گناہ دے جراثیم کٹ دے، ٹھیک ہے؟ تے جراثیم انہوں لگتے ہیں جہدے اندر گناہ جے، ٹھیک ہے نا؟ جہدے اندر اپنے جراثیم نے نا، پھر اس کو یہ جراثیم پینے سے روکتے ہیں، اس کو جراثیم نظر آتے۔ اس لیے خدا کا خداوند یسوع کا خون پاک ہے۔ آمین۔ کوڑ اگرچہ بہت بڑی بیماری تھی، لوگ چھونے سے ڈرتے تھے، ٹھیک ہے، پر واحد ایسا یسوع تھا جس کو لوگ چھونے سے کوڑ نہیں ہوتا تھا، بلکہ کوڑی اس کو چھونے سے شفا پا جاتے تھے۔ ہیلیلویا۔ آئیں اپنی آنکھیں بند کیجئے۔